سالے تو کیا سونا کے برسے وہ ناز کرے گا قسمت پر 100 سالے تو کیا سونا کے برسے وہ ناز کرے گا قسمت پر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، میری عمر 93 سال ہو کر 94 میں پہنچ چکی ہے. اب کچھ مہینے کے بعد میں 94 سال کا بوڑھا ہو جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ زندہ رہوں. بہرحال اس عمر میں آدمی کھاٹ پکڑ لیتا ہے اور قاعدے کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. بولنے کو اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نرمی کی جگہ گرمی نہ دکھائے. اس لیے میں آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ میری عمر بھلے زیادہ ہو مگر اول فول نہیں بکوں گا، اور میں کسی کو ڈانٹ پلانے کے لیے تیار نہیں. میرا کام لوگوں کی تفہیم ہے. اگر میری بات سمجھ سے قریب ہو تو قبول کرنے میں دیر نہ لگائیے گا، اور ناسمجھی والی بات ہو تو میری ناسمجھی پر اس کو محمول کر دیجیے گا کہ اس عمر میں کچھ لوگ ناسمجھ بھی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ علم دین کی تحویل کا یہ فیضان ہے کہ میں لفظیات و خرافات سے پرہیز رکھتا ہوں، اور بھولے سے بھی کبھی غلط بات میری زبان سے ادا نہیں ہوتی. یاد رکھیے، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ موج اڑائیں، من مانی کریں اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی عظمت کا سکہ چلائیں، بلکہ ہم آئے ہیں رسول پاک کی غلامی کرنے کی. ان کی غلامی میں کیا مزہ ہے. سر پہ سر کیوں نہ جھکے ان کے قدم پر ارشد. سر پہ سر کیوں نہ جھکے ان کے قدم پر ارشد. ایک غلامی ہے جو کونین کی آقائی ہے. نعرہ تکبیر.
لا مثال رفیقان گرامی عزیزان ملت رسول پاک کی غلامی غلامی نہیں ہے بلکہ اس غلامی میں پہنچ کر آدمی کو آقائی مل جاتی ہے اس لیے لپک کر ہر آدمی کو رسول اللہ کی غلامی کرنا چاہیے یہ ان بے وقوفوں کا طریقہ ہے جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور رسول پاک کے اندر ان کو کوئی برائی اور خوبی نظر نہیں آتی ہم ان بے وقوفوں اور جاہلوں میں سے نہیں ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے خود عقل عطا فرمائی ہے اس عقل سے ہم پہچان رہے ہیں کہ رسول پاک کی غلامی میں آدمی کو شرف بڑائی ملتا ہے ذرا سوچو میں اس بارگاہ کا ایک ہٹیا غلام ہوں آج مجھے آپ نے عزت کے ساتھ بٹھایا عزت کے ساتھ آپ نے میرا اعلان کیا کیوں صرف اس لیے کہ میں کونین کے آقا کا ایک ادنا غلام اس لیے رفیقان ملت اس غلامی پر فخر کرو آج نہیں سمجھ میں آتا مگر جب آنکھ بند ہوگی اور آپ قبر میں پہنچیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ رسول پاک کی غلامی کا شرف کتنا اونچا ہوتا ہے سبحان اللہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی پہنچ جاؤ گے قبر میں فرشتے ایک شخصیت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ما تقولو فی شان حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں تم کس بات کے قائل ہو کیا کہتے ہو تو سرکار آسی کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے کبھی گور بھی کس گل سے ملاقات کس گل سے ملاقات سبحان اللہ ہے کبھی گور بھی کس گل سے ملاقات سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے رفیقان ملت میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بخاری شریف میں ہے تمہارے اوپر قبر میں ایک آزمائش ہوگی جو فتنہ دجال کی آزمائش کی جیسی مشکل تر ہوگی مگر فتنہ دجال میں جو آزمائش ہوگی آدمی کو گمراہی کی طرف دعوت دیتی ہو وہ گمراہی آئے گی اور آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی جنت کو بیٹھے گا ایسی مگر قبر میں جو آزمائش ہوگی سبحان اللہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ایک گروپ کہتا رہا کہ وہ بے مثل و بے مثال ہے سبحان اللہ کوئی مثل ہو تو مثال دے یہ وہ ہے کہ ان کی مثال دنیا میں کیا ملے
خواب میں بھی نہیں ہوئی۔ میرے آقا سرور کائنات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جو طرح طرح کا روپ اختیار کرتا ہے مگر خواب میں بھی میرا روپ اختیار کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے آقا تو وہ بھی مثلوں کی مثال ہے کہ جن کی شکل کی نقل تک اتارنا شیطان جو ہر نقل کو جگاتا ہے وہ شیطان قاتل ہے۔ فرماتے میرے آقا کہ من رآنی فی المنام فقط رآنی حقا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے کو دیکھا۔ سمجھ لو دنیا میں کسی کو دیکھو گارنٹی نہیں ہے کہ تم نے اس کو دیکھا یا اس کی بناوٹ میں شیطان روپ دھار کے آ گیا ہے، یہ کوئی یہ نہیں۔ مگر میرے آقا خواب میں زیارت ایسی بے مثلوں بے مثال زیارت ہے کہ کوئی بھی یہاں تک کہ شیطان بھی اس روپ کو نہیں اختیار کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے جیسا تو خواب میں بھی کوئی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایسے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کہ مومن کی قبر میں بھی آئیں گے اور منافق کی قبر میں بھی آئیں گے۔ اب علماء کا یہ اختلاف ہے کہ سب کی قبر میں آئیں گے یا صرف مومن اور منافق کی قبر میں آئیں گے۔ فرمایا مشرک، کھلا ہوا مشرک، کھلا ہوا داخلہ جو اس کو قبر میں سوال جواب کے وقت کچھ روپ دھارنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بنا ہوا ہے، مشرک ہے۔ لیکن جو کبھی ہمارے ساتھ کبھی ان کے ساتھ رہے وہ شخص اس کے لیے قبر میں ضرور ایک آزمائش ہے۔ ہماری قبروں میں آئیں گے تو جیسے ہی آقا کائنات کی زیارت ہوگی تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں امل مومن اویل موقن، مومن یا صاحب یقین جب وہ قبر میں میں سامنے ہوں گا تو وہ پکار کے کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جانا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعنا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو ایک لمبی سی عبارت پیش کر دی، یہ کہہ دیتا کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے ہوا محمد، ایک رسول اللہ، دو جانا، تین بالبینات، چار والہدی، پانچ فآمنا بہ، چھ
वर्तमाना सात टुकड़े पर जवाब मुश्तमिल होगा और वो एक ये जवाब देकर इसी को ठहराएगा। एक मर्तबा बोला, फिर दूसरे वही फिर कहेगा, फिर तीसरा वही कहेगा। क्यों? कि मुकर्रर इरशाद कहने की जरूरत नहीं है। खुद उस शायर को ये शेर इतना पसंद आ गया है कि मुकर्रर इरशाद से कर रहा है। खुद उसको बता रहा है। ये कहने में कितना मजा आ रहा है। तो रसूलुल्लाह जाअना बिल-बय्यिनाति वल-हुदा फआमन्ना बिही वत्तबअनाहु यक़ूलु हज़रतन। ये बुखारी शरीफ में ये बात कहेगा, पूछा जाएगा मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में क्या कहते हो? उसने वो मोमिन साहिब यकीन जब होगा तो वो कहेगा, अरे ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे पास हिदायतों का और मुअजिज़ात का खजाना लेकर आए, हम इन पर ईमान लाए, हमने इनकी गुलामी की, ये तो मोहम्मद हैं। 3 मरतबा इसी इबारत को दोहराएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी लज्जत उसको मिलेगी। अब आप सोचो, आला हजरत कहते हैं कब्र में क्या हाल होगा जब मेरे आका वहां तशरीफ लाए। आला हजरत कहते हैं कब्र में लहराएंगे क्या बात है। कब्र में लहराएंगे तो हर्ष चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूल जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूल। ये आला हजरत फरमा रहे हैं कि वो जलवा सुन्नी की कब्र में कैसा जलवा होगा। लहराएंगे चश्मे क़यामत तक वही जलवा है। सुन्नी की कब्र में ये हाल है। कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। उस तलहत के जलवे नूर कब्र मुक्काए नूर बन जाएगी। और कुछ की खबर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है कि उनकी कब्र से खुशबुओं की महक उठती है। इसको दफन करने के बाद कब्र से और कब्र के दूर तक माहौल में खुशबू फूट फूट के आती है। ये मैंने खुद अपने वालिद माजी हजरत सदर शरिया की कब्र का हाल मैंने के बाद बारिश हुई और कब्र का कुछ हिस्सा खुल गया। ऐसी खुशबू आने लगी उससे कि वैसी खुशबू दुनिया में कभी ना भी सूंघने को मिली। ऐसी खुशबू आ रही थी। कब्र छुपा दी गई मगर खुशबू दिनों तक दूर दूर तक फैलती। बनारस से और कहां से लोग आते थे और उस खुशबू का देखिए लज्जत लेकर के ये ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। और फिर सुभान अल्लाह अलवाज मुतहरात में एक बुजुर्ग ज़ौजे मुकर्रमा
حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ان کی قبر پاک کا معاملہ یہ ہے کہ 12 بجے رات کے قریب ایسی خوشبو سے پھوٹتی ہے کہ چاروں طرف کا ماحول گمک جاتا ہے۔ بزرگوں سے ہم نے سنا کہ بات یہ ہے کہ 12 بجے رات کو آقا کائنات کی آمد سبحان اللہ کیا اس سے سارا ماحول گمک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے رسول سرور کائنات آنا دکھا نہیں، جانا دکھا نہیں، مگر خوشبو کی بہار خوب خوب اپنی بہار دکھا رہی۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ درود تعالی علیہ پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک رفیقان ملت، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالی کا ایک چھوٹا سا سفر، مگر ان کی بے مثالی جس طرح دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، جس زمین پر آپ کے قدم پڑ گئے اس زمین کا کیا حال؟ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں آقا کائنات جلوہ بار تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، تشریف فرما، چاروں طرف صحابہ کا جھومر، اچانک آپ اٹھے، وہ مسجد کے باہر چلے گئے، دیر ہو گئی، واپس نہ آئے۔ سب سے پہلے میرے دل میں گھبراہٹ تھی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے دل میں گھبراہٹ ہوئی کہ آقا اکیلے گئے ہیں، کوئی یہودی کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں اکیلے اٹھا اور ایک طرف چل دیا، ایک طرف چل دیا۔ اب ایک کھجوروں کے باغ کا احاطہ تھا، اس احاطے کے ارد گرد میں چکر لگانے لگا، کہیں اندر جانے کا راستہ نہیں، مگر اندر جانے کے لیے یہ بیٹھے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور جب اس میں تالا لگا ہوا ہے اور اس میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اب حضور یہاں ہوں گے، اس کی آپ کو بے چینی کیوں ہو رہی؟ مگر نہیں، کہتے فضول تو میں اس دیوار کے ہاتھے کے ارد گرد چکر لگاتا رہا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ ملے۔ پھر ایک نالی ملی جس سے سینچائی کا پانی اندر جایا کرتا تھا، تو میں اس نالی میں جانے لگا، بہت تنگ نالی، فاحتفظت کما یحتفظ الساحل، میں اس میں چمٹ گیا، اتنا جیسے کہ لوگ بھی اپنے سوراخ میں جانے کے لیے چمٹ جاتی، ایسے میں خوب چمٹ گیا، اندر گیا، دیکھتا گیا کہ آقا کائنات وہاں جلوہ بار۔ پوچھنا یہ کہ میرے آقا کسی نالی سے کسی باغ میں نہیں جاتے تھے، باغ کی سچائی تھی، بڑی نالی اور وہ چھوٹی، یہ نہیں تھے طریقہ، اور باغ میں جانے کا کوئی راستہ نہیں، جو راستہ تھا اس میں تالا لگا ہوا،
اب کیا کریں؟ مگر ابو ہریرہ باغ کے ارد گرد ہاتھے کے ارد گرد چکر مار رہے، چکر لگا رہے، ہو یا ہو سرکار ہے ٹی میں، یہ کیوں نہیں چلا رہے آپ کو؟ جب اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، کہتے ہیں سچائی کی ایک نالی تھی، اس میں لومڑی کی طرح سمٹ کر میں کسی صورت سے اندر گھسا، دیکھتا کیا سامنے آقا کائنات تشریف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بولو کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی وہاں کی ندی کے اونچے بسا، یہ حدیث کا ترجمہ وہ اسی حدیث کا جو مسلم نے تخلیق کی کہ حضرت ابو ہریرہ لومڑی کی طرح سمٹ کر کیوں اندر جا رہے ہیں؟ کیوں آپ کو اصرار ہے کہ آقا ہے کہ اسی میں ہے؟ گئے دیکھتے ہیں آقا کائنات سامنے جلوہ مار، فرمایا کیوں ابو ہریرہ یہاں کیوں آئے؟ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم صحابہ کے بیچ میں تشریف فرما سے اچانک اٹھے اور نکل پڑے باہر، گھر میں نہیں گئے، باہر چلے گئے، دیر ہو گئی تو ہم لوگوں کو گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگی کہ اکیلے یہودی آپ کو دیکھیں گے تو کہیں آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، تو اس لیے سب سے پہلے گھبرا کر میں اٹھا، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور دوسرے صحابہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے۔ سب کئی آدمی کسی کو تلاش کرتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، مگر رسول پاک کی تلاش کے لیے سب ایک ہی طرف آ رہے ہیں، ایک ہی طرف۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میرے آقا جس راہ گزر جاتے تھے وہ راستہ گواہی دیتا تھا کہ ادھر سے ان کے قدم چلے، ان کی بہتنے دل کے اونچے گرا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال رفیقان گرامی، میں 93 سال پوری کر کے 94 کے کتنے حصے کاٹ چکا، ابھی پورے 94 نہیں ہوئے، مگر میں آپ کے سامنے جوانوں کے جیسی آواز میں تقریر کر رہا ہوں۔ اس عمر میں لوگ کھاٹ پکڑ لیتے، اس عمر میں دماغ صحیح کام نہیں کرتا، مگر ہمارے امام اعظم کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کا علم وہ آیت پڑھی، منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تم میں سے کچھ عمر اتنی لمبی پاتے ہیں کہ عمر کی بدترین حصہ ہوتا ہے، جاننے کے باوجود بالکل وہ نہ جاننے والا ہوتا ہے، کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ یہ عمر کا ایک حصہ ہے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ اب وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون ہے کیا ہے،
مگر علم دین ہے جس کے پاس اللہ اس علم کی برکت سے اس کے دماغ کی چولے بہت فٹ رکھتا ہے، دل کا کام بہت آسانی سے ہوتا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں تو اس کا تجربہ کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیے، اور مجھ سے بھی بڑے بڑے علماء اور مجھ سے زیادہ عمر والے علماء بھی گزرے۔ میں تو ابھی 93 فارغ ہو کر 94 میں گزر رہا ہوں، مگر 100 سے اوپر ہوئے لوگ، لمبی لمبی عمر ہوئی۔ ہمارے سلسلے قادریہ کے ایک بزرگ الہ آباد ہمت گنج الہ آباد شہر میں حضرت مولانا شیخ منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما، یہ میرے غوث پاک کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ، خود غوث پاک نے ان کو خلافت دی۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ یہ پتہ نہیں کیسے آ گئے یہاں، اور وہ صرف اور صرف 250 سال تک زندہ رہے۔ 250 سال نہیں، 250 سال اتنا زندہ رہے۔ سبحان اللہ، کتنے بوڑھوں نے ان کی زیارت کی، ہاں، بچوں نے زیارت کی، بڑھاپا آ گیا زیارت کی۔ بہرحال میں اب کچھ باتیں آپ سے کر چکا، اب ایک بات کر کے ختم۔ آقا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر میں تم آزمائے جاؤ گے، ایسی سخت آزمائش ہوگی جیسے دجال کا فتنہ، تمہاری عقل ٹھکانے لگ جائے، ایسا اس میں پوچھا جائے گا، میری طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، میری طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا، ما تقولو فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کس بات کے قائل ہے؟ ان آقا کائنات فرما رہے ہیں کہ طلاق یہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی قبر میں پہنچوں گا اور پوچھا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل۔ یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ قبر میں کیا ہر مومن مشرک سب کی قبر میں سوال ہوتا ہے، یا صرف وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کی قبر؟ تو زیادہ تر علماء اس بات پر ہے کہ سب کی قبر پر فرشتے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلے ہوئے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے وہ تو کھلے ہوئے ہیں، ان کو اب رہ گیا معاملہ ان لوگوں کا جو دو مخواہ ہیں، ہاں، ہمارے ساتھ کلمہ پڑھے اور دوسروں میں جائیں تو ان کی بولی بولے، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے قبر کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، وہاں تقولو فی ھذا الرجل، اما المؤمن، مومن ہوگا تو دیکھتے ہی کہے گا، ہوا محمد، ہوا محمد
رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعنا. اتنا لمبا جواب. ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہہ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر نہیں، وہ تو اپنا ایمان اگل رہا. سبحان اللہ. وہ ایمان اگل رہا. کیا یہ تو وہ ہے جن کا نام ہے مبارک محمد ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں. ہمارے پاس ہدایت کا خزانہ، معجزات اور دلیلوں کا خزانہ لے کر آئے. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. واتبعنا، ان کی غلامی کی. فآمنا بہ، ایمان لائے اور غلامی کی. 3 مرتبہ یہ جواب دے گا. وہ جواب میں اس کو اتنی لذت ملے گی کہ وہ 1 مرتبہ کہنے سے وہ تھکے گا نہیں، بلکہ 3 مرتبہ سنائے گا. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ جواب اتنا پسند آئے گا کہ اس کو روکیں گے نہیں. بولو سبحان اللہ. ان کو بھی یہ جواب بہت پسند آئے گا. بہرحال میرے آقا سرور کائنات کو دنیا میں پہچانو تو قبر میں پہچان لو. تمہاری حیثیت یہی ہے. اگر تم نے اپنے جیسا سمجھا تو ان کو کبھی پہچان نہ سکو. کیونکہ حدیثوں میں تم نے پڑھا تھا کہ قبر میں آپ تشریف لائیں گے تو یہ تو ہمارے جیسے ہیں. ہمارے رسول تو ہمارے جیسے نہیں ہیں. ہمارے رسول تو ہمارے جیسے تھے، بشر مثلکم تھے. تو اب یہ وہ نہیں ہے، وہ سمجھ جائے گا. مگر مسلمان جو ہوگا وہ جھٹ پہچان لے گا. ایسی شخصیت میں نے دنیا میں کبھی نہ دیکھی. بہت دنیا گھوما مگر ایسی شخصیت نظر نہ آئی جو آج مجھے قبر میں نظر آ رہی. یہ دیکھ کر فوراً پکار اٹھے گا، ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعنا. یہ 3 مرتبہ یہی ایک جواب آئے گا. بہرحال میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. مومن اور وہابی میں فرق کرنے کے لیے قبر میں فرشتے قبر میں سوال جو کریں گے، اور جب یہ سوال کا جواب سنیں گے تو کہیں گے ہمیں پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تم یہ جواب دو گے. کیسے پہلے سے جب معلوم تھا؟ ارے نورانی چہرہ تھا کہ یہ چہرہ اور اپنے جیسا کہنے والے کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. یہ چہرہ منور ہوتا ہے اور اپنے جیسا جس نے کہا اس کا چہرہ اللہ ایسا بگاڑ دیتا ہے کہ اب ایسا کوئی اپنے کو بننا بھی پسند نہ کرے. ایسا تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہنچو تو بے شک تم پہچان لو گے کہ بے مثل بے مثال شخصیت سامنے جلوہ آ رہی ہے. یہ ایمان والوں کو پہچان ملے گی. اسی لیے فرماتے ہیں سرکار یاسین آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شب گور کی
کہ ظلم ملاقات۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ نے جو فرمایا جیسے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی ایمان والوں کو ایمان پر قائم رکھے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جاؤ گے، دل میں کوئی علم نہ ہوگا، اب پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالی فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ قول ثابت یعنی ایمان پر قائم رکھے گا کہ لوگ بھول گئے کہ کیا جواب دینا ہے، اللہ کو جواب بتائے گا، لو یہ بولو، یہ بولو، ایمان والوں کے لیے یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان کی قید کے ساتھ حق ہے بے شک، بس سب کو نہیں بتایا جائے گا، صرف ایمان والوں کو اللہ تعالی دل میں یہ ڈال دے گا کہ تو یہ جواب دے۔ قبر کے فرشتے پوچھیں گے تو یہ جواب دے، قبر سے اٹھو گے تو یہی جواب پکارتے ہوئے اٹھو۔ اللہ تبارک و تعالی